السلام علیکم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کئی کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے اتفاق سے ریسنٹلی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سارے لوگوں نے یہ پرابلم میرے سامنے رکھا کہ ہم سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ میں نے ان سب کو یہی جواب دیا کہ اس کے لیے پختہ ارادہ کی ضرورت ہے۔ بری عادات کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس پہ بہت سی تھیوریز ہیں کہ اس کے لیے ٹریگر ہوتا ہے، روٹین بن جاتی ہے، انسان کو جو ریوارڈ کی صورت میں لذت ملتی ہے، تو اس طرح عادات پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کو کیسے ترک کیا جائے اس پہ آپ کو بہت سے پوائنٹس مل جائیں گے کہ کس طرح آپ بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب بے معنی سی ہو جاتی ہیں اگر ان سب کے پیچھے پختہ ارادہ نہ ہو، اور پختہ ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ خاص طور پہ عادات کے سلسلہ میں آپ کوئی بھی اپنے اندر عادت ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، نئی عادت اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی بری عادت کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف مضبوط ارادے کی ضرورت ہے کہ بس مجھے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو، مضبوط ارادہ کر لو، بس پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو۔ جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر انسان کو بڑی مدد مل جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی توفیق مل جاتی ہے، اور انسان خود کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایک مقولہ بہت مشہور ہے، اگر وہ ناشائستہ لگے آپ کو تو معذرت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پنجابی کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے، من حرامی حجتاں ٹیر، کہ جب انسان خود ہی بدنیت ہو، ارادہ ہی کمزور ہو، تو خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سارے دلائل کو جمع کر لیتا، وہ دیکھیے نا دراصل ایسے ہے جی، ویسے ہے جی، مجھے ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، دراصل اس طرح سے میری مجبوری بن جاتی ہے نا، تو میں کیا کروں؟ مطلب دلائل پہ دلائل جمع کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ انسان بہت سارے دلائل جمع کر لیتا ہے کہ دراصل میں اس لیے یہ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا، دراصل وہ کوشش نہیں کر پاتا۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، اگر پوری کوشش کی جائے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی کام میں ناکام ہو جائے، خاص طور پہ عادات کے سلسلہ میں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ جو آیت ہے بیسیکلی اس کا تعلق ہے ہدایت کے ساتھ، دین اسلام کی روشنی کے ساتھ، لیکن ہم اسے اپنے اس موضوع کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہمارے بارے میں، ہمارے راستے کے متعلق کوشش کرتے ہیں، ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے، خود کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں کے متعلق جستجو کرتے ہیں اور ان پر چلنا چاہتے ہیں، جو ہمارے متعلق کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور بضرور اس کی درست راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ جو لَنَهْدِيَنَّهُمْ ہے، اس کے شروع پہ لام بھی تاکید کا ہے، یعنی اس میں زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے، اور لاسٹ پہ جو نون ہے وہ بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ویسے تو لَنَهْدِي، نہدی لفظ ہے، ہدا یہدی سے، نہدی لفظ ہے، یہ عربی گرامر کی کچھ ڈیپ باتیں ہیں، تو میں مختصر صرف آپ کو بتا دوں، نہدی سے معنی پورا حاصل ہو رہا ہے کہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن شروع پہ لام تاکید اور آخر پہ نون ثقیلہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور لازمی طور پر اس انسان کی اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ معنی میں بہت زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ جو بھی انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اسے ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، اس موضوع پر مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کئی طرح کے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے کسی بری عادت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پختہ ارادے کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا، بات ختم۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھی عادت ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر،
تو اس کے لیے بھی کہ مجھے لازمی طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں بری عادت کو چھوڑنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔